بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی حیدر زیدی آپ کی خدمت میں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہمارا سیشن ہوا تھا، تھرڈ سیشن، ہم نے اس میں سورہ فرقان اپنی ختم کر چکے تھے اور سورہ حجرات کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا لب و لباب، تھوڑے سے سیاق و سباق میں یہاں پہ دہرا دوں سورہ حجرات کے حوالے سے، تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی رہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حجرات جو ہے قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، 2 رکن ہے، آیت نمبر 1 سے 18 ہمارے نصاب میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مدنی سورہ ہے۔ یہ تو کچھ اس کی بیسک انفارمیشن ہے، جو کہ بنیادی معلومات ہے۔ ہم نے آپ کو مزید یہ بتایا تھا کہ سورہ حجرات جو ہے وہ 6 نکات پہ اس کا جو معاملات ہیں سورہ حجرات میں نصاب کی وجہ سے وہ 6 نکات پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان میں یعنی کہ 6 نکات پہ بات کی گئی ہے، 6 باتوں کو اجاگر کیا گیا ہے سورہ حجرات میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حجرات لفظ نکلا ہے حجرات سے، حجرا کہتے ہیں گھر کو۔ ٹھیک ہے، تو 6 باتیں تھیں، 6 نکات تھے، یعنی جو گفتگو گھوم رہی ہے، جو محور گفتگو ہے وہ تھا اخلاقیات۔ ٹھیک ہے، ان میں اخلاقیات تھا، پھر ایک تھا مساوات و بھائی چارگی۔ ٹھیک ہے، پھر آداب رسالت۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ عقائد پہ بات ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے باہمی تنازعات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان میں بات ہوئی تھی، اور جو سنی خبریں ہوتی ہیں، یہ فاسق یعنی جو خبریں پھیلاتے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، عقائد پہ ہماری بات ہو چکی تھی، جیسے ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ نبی اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن اور سنت میں پختہ یقین اور عقیدہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری اخلاقیات کے حوالے سے بات ہو چکی تھی، اگر یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ سرکار کو گھر کے باہر سے بلاتے تھے، آوازیں مارتے تھے، سرکار کے یعنی اپنی آوازوں کو اونچا کرتے تھے، اس کے حوالے سے اخلاقیات کی گفتگو ہو چکی تھی ہماری، عقائد کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی تھی، اور فاسق یعنی جو افواہیں پھیلاتے ہیں الٹی سیدھی، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ 3 نکات ہم اپنے لاسٹ سیشن میں کور کر چکے تھے، عقائد کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے یعنی آداب رسالت کے حوالے سے، اور فاسق کے حوالے سے۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 9 سے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ میں آسان سے آسان کر کے آپ کو بتایا جائے، تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کو لاحق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا، تاکہ ہم اس کو اچھے مزید اچھے تیز کور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے بیٹا، 40 منٹس کا ہمارا سیشن ہے، تو 40 منٹس میں ہم جتنا اچھا کر سکیں، جتنا جلدی کر سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح سے ایک پینڈیمک سچویشن ہے، تو اللہ پاک سب پہ رحم کرے، کرم فرمائے۔ ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہر طریقے سے، اور آپ بھی ماشاءاللہ گھر پہ پڑھ رہے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 9 سے سورہ حجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ بس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چوتھا نقطہ آ گیا، جو 6 نکات پہلے بتائے تھے، چوتھا نقطہ آ گیا باہمی تنازعات۔ تنازع کہتے ہیں کسی بات کو لے کے مدبر ہو، کوئی جھگڑا ہو کسی بات پہ، تو یہ والا پوائنٹ آ گیا، باہمی تنازعات کی وجہ سے گفتگو ہے۔ جب انسان کسی معاشرے میں رہتا ہے، جب آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کے اطراف لوگ ہوتے ہیں، تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ پڑوسیوں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے بھی پہلا حق پڑوسی کا ہے، یہ بات تو طے ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے، یہ بات متفق علیہ ہے تمام مسلک کے یہاں، تمام مسالک کے یہاں، تمام آپ کہنے کے دنیا کے یہاں یہ بات متفق ہو گئی ہے کہ پڑوسیوں کا پہلا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر تم دیکھو کہ 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اب یہاں پہ گروہ سے مراد یہ بھی ہم لے سکتے ہیں 2 افراد، صرف 2 گروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سا قرآن کے جو معنی ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا
کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں ایک بات کہتا چلوں، کیونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں عربی زبان جو ہے نا بیٹا، میں نے اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان 86 طریقوں سے بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ انتہائی فصاحت والی زبان ہے، یہ بہت فصیح ہے، بہت بلیغ زبان ہے، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے عربی کا اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بولنے میں ایک ہے، ٹھیک ہے، املا میں مختلف ایک ہوگا، لیکن اس کے جو معنی ہے وہ کئی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں انشاءاللہ کبھی کا موقع لگا تو اس کی مثال پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو اگر یہاں کہا جا رہا ہے دو گروہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دو قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ بھی یہاں سے مراد لی ہے، اور دو گروہ سے مراد وہ افراد بھی ہے، ٹھیک ہے، مثال دی گئی ہے۔ تو اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کسی بات پہ، اگر ان کا کسی بات پہ تنازع ہو گیا ہے، کسی بات پہ ان کی مدبر ہو گئی ہے، کسی بات پہ ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں، تو جو صاحب ایمان ہوتے ہیں قرآن کی روح سے، ان کا معیار یہ ہوتا ہے، ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ صلح کروائیں ان کی آپس میں، نہ کہ مزید آگ میں جو ہے وہ چنگاری والا کام کریں، نہ کہ مزید جو ہے ان کی لڑائی کو بڑھاوا دیں، نہ کہ مزید جو ہے وہ ایک دوسرے میں ان میں اختلافات کو پیدا کریں، نہ کہ مزید ان میں گیپ کو پیدا کریں، ایسا نہیں۔ ان کی آپس میں صلح کریں، ان کے دلوں کو صاف کریں، ان کے دلوں کا میل دور کریں، آپس میں ان کی بھائی چارگی کو عام کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایک گروہ کسی دوسرے پہ زیادتی کرے تو پھر کہا کہ لڑو، یعنی جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اب یہاں لڑنے سے مراد کیا ہے؟ پھر اور کیجیے، دیکھیں ایک جہاد کا جو سلسلہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف، ٹھیک ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالعلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کرنی ہے، تم نے اس کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ لڑنے کا مطلب قطعی صرف یہ نہیں ہے کہ دست و گریباں ہو جانا ہے، تلوار اٹھا لو اور مار دو، پیٹ دو، ختم کر دو، قتل و غارت، ایسا نہیں۔ کوشش کرنی ہے ہر طریقے سے اس کو سمجھانے کی کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، وہ سمجھ جائے، بات کو سمجھ جائے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے، ان کی آپس میں صلح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ عدل و انصاف سے کام دو، ٹھیک ہے، اور صلح کراؤ، بلا شبہ اللہ پاک پسند کرتا ہے انصاف کرنے والے کو۔ اچھا حکم یہ کیا کہہ رہا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو، جبکہ اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں عدل کہتے ہیں برابری کو، عدل ہمیشہ کہتے ہیں برابری کو، اور یہاں پہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ میں چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں تاکہ بات آپ کو مزید واضح ہو جائے۔ ایک شخص تھا اور وہ ہمیشہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ یا اللہ پاک میرے ساتھ عدل فرما، میرے ساتھ عدل فرما، عدل فرما۔ تو زمیندار تھا حالانکہ وہ، ایک دن اچانک سے حاکم کے کچھ سپاہی آئے اور لے گئے پکڑ کے اپنے ساتھ، اور جب لے گئے تو لا کے ڈال دیا کالکوٹری میں، وہ بڑا پریشان۔ اچھا پورے جو علاقہ تھا وہ اس کی پرہیزگاری کی گواہی دیتا تھا، یہ تو بڑا متقی ہے، تو بڑا پرہیزگار ہے، یہ تو اللہ رسول کا شہدائی ہے، ہم نے کبھی اس کو کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھی ایسی کوئی بات دیکھی نہیں اس میں، تو اس کو کیوں اللہ پاک نے وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ سب پریشان۔ اچھا وہ خود پریشان کہ میں نے کبھی کسی حق تلفی نہیں کری، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کری، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ ذہن میں رہے، وہ ہمیشہ دعائیں کرتا تھا کہ میرے ساتھ عدل فرما، عدل فرما میرے ساتھ۔ رات کو سو رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے اپنا بچپنا، اور اپنا بچپنا دیکھ رہا ہے خواب میں کہ مکھی ہوتی، مکھی، اور کئی روایات میں چینٹی کا ہے، چینٹی یا مکھی۔ اس نے کیا کیا کہ یہ چینٹی کا پیر سر جو ہے اس کے جسم سے الگ کر دیا، چینٹی کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا، بچپنے میں، چھوٹا سا تھا بچپنے میں۔ جیسی آنکھ کھلی تو پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اب اس کو سمجھ میں آیا، اور اچھا یہ خواب کی تعبیر کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو۔ تو اب کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے اس کو سبق سکھانا تھا، اس کو بتانا تھا۔ وہیں پہ دیکھا ایک اور شخص ہے، اس کی ملاقات ہوئی وہاں پہ کالکوٹری میں، وہ ذرا ملنگ ٹائپ تھا اپنا،
اس سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ یہاں تم کیوں قید ہوئے ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ وہ کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے یہاں قید کیوں کیا ہے، میں تو بلکہ دعائیں کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے، میرے ساتھ عدل فرما مجھے یہ ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا تو دعائیں کرتا ہے عدل کی، اور تو نے خواب کیا دیکھا؟ کہتا ہے خواب میں میرا بچپنا ہے اور میں ایسے ایسے چینٹی کا سر ہے اس کو الگ کر دیا جسم سے۔ کہا یہ تو عدل ہوا ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا تو نے اس چینٹی کا سر بنا کسی خطا کے الگ کر دیا، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی عوض کے تو نے اس چینٹی کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ تو اللہ پاک نے تیرے ساتھ عدل ہی تو کیا ہے، کیونکہ تو دعائیں مانگ رہا تھا ساری زندگی کہ عدل فرما عدل فرما عدل فرما، یہ عدل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو نے جو اس کے ساتھ کیا وہ تیرے ساتھ ہو رہا ہے، بے خطا تو نے اس کا سر الگ کیا جسم سے، آج بے خطا سر تیرا الگ ہو رہا ہے تیرے جسم سے۔ تو اسے کہتے ہیں عدل۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ پاک سے عدل کی نہیں رحم کی دعا مانگیے، رحم کی بھیک مانگیے۔ انصاف کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کو گولی مار دی، کسی نے فائرنگ کر دی اور مار دیا، جان سے مار دیا۔ اب اس کے لواحقین گھر والے کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے۔ اب انصاف کیا ہے کہ اس کو پھانسی دے دو، سزائے موت دے دو، یہ پھانسی، یہ انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں گھر والے ہمیں عدل چاہیے، تو عدل یہ ہے کہ اس کو بھی گولی مارو، ٹھیک ہے، یعنی برابری ہو جاتی ہے، وہ عدل ہے۔ سمجھ آ گیا؟ عدل اور انصاف۔ تو کہا کہ عدل انصاف سے کام لو، اللہ پاک انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا نا، یعنی عدل کیا ہے کہ عدل نہیں، اللہ سے اللہ کا رحم مانگو، اللہ سے اللہ کی رحم کی بھیک مانگو، عدل نہ مانگو۔ عدل مانگو گے تو پھر تو ایسا برابری ہوگی۔ اگر روز محشر ہم نے اللہ سے خدا نہ خواستہ عدل مانگ لیا کہ عدل دے دے، تو پتہ نہیں ہمارا وہ کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے رحم مانگنا، اللہ سے رحم کی بھیک مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 10 ہے، اور فرمایا کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو یہاں تک کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ بات آ گئی اخوت کی، بھائی چارگی کی۔ وہی جو 6 نکات بتائے تھے ابتدا میں، اخلاقیات بتایا تھا، عقائد کے حوالے سے بتایا تھا، آپ کو مساوات اور اخوت یہ والا آ گیا، ٹھیک ہے۔ فاسق والا ہم نے آپ کو پیچھے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، فاسق والا بھی۔ اور اس کے علاوہ جو صلح کرانے والا ہے، یعنی جو مابین متنازع ہوتے ہیں، وہ والا پوائنٹ بھی کور ہو گیا، آداب رسالت بھی کور ہو گیا، اخلاقیات بھی کور ہو گیا۔ تو یہ چھٹا پوائنٹ جو ہے اس حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہاں پہ حجت الوداع کے حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آتی سرکار کی، آپ نے فرمایا تھا حجت الوداع پہ کہ سب انسان، کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اور اسی کی وجہ سے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی کا بھائی پہ حق ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اس کی اگر ہم وضاحت کریں، تشریح کریں کھول کے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا درد آپ کا درد، آپ کا درد میرا درد، میرا دکھ آپ کا دکھ ہے، آپ کا دکھ میرا دکھ ہے، آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہی معاملات میرے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس لیے کہا کہ تم سب بھائی بھائی ہو، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، ان کو تو نہیں کہہ سکتے آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو یہ والی بات واضح ہو گئی، آپس میں خیال کرنا، آپس میں دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا درد دل میں رکھنا، ایک دوسرے کا خیال دل میں رکھنا، ایک دوسرے کے لیے احساس دل میں رکھنا، یہ مراد ہے آپس میں دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اس سے کہتے ہیں اخوت، یعنی بھائی چارگی۔ جو نکات ہم نے پہلے آپ کو بتائے تھے سورہ حجرات شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی مشکل باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن سب پڑھتے ہیں گھر میں، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور ابھی بھی لیکن میں پھر کہہ دوں، کوئی اگر آپ کے لیے مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو بلا جھجک آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو یہاں بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آگے آیت آ رہی ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، اب سننا غور سے کیونکہ بڑی پیچیدہ گفتگو ہونے والی ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو،
یہاں بھی دیکھیں تنبیہ ہے، خبردار کر رہا ہے، اے ایمان والو، نہ تو مردوں کا ایک گروہ دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برا القاب سے بلاؤ، ایمان لانے کے بعد فسق میں مبتلا نہ ہو جانا، یعنی فاسق نہ ہو جانا، یعنی پلٹ مت جانا، یہ بہت بری عادت ہے، اور جس نے بھی توبہ نہ کی تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ کا باعث ہوتی ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو کسی اور کا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہ جو آیات ہیں یہاں پہ کیا ہوا کہ دوبارہ سے اخلاقیات پہ اللہ پاک لیا، 6 نکات پورے ہو گئے تھے، اب واپس آیا اخلاقیات پہ، اور اخلاقیات کی حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی شریعت ہمیں یہ درس دیتی ہے، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے، نبوت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، اور یقین مانیے انسان تمسخر کب اڑاتا ہے؟ اگر میں خدا نہ خواستہ کسی کا مذاق اڑاؤں گا تو میں مذاق تب اڑاؤں گا جب میں اس کو اپنے سے کمتر سمجھوں گا۔ تو کسی کو یہاں پہ بھی دیکھیے معنی چھپے ہوئے ہیں، یہاں پہ مذاق اڑانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے سے کسی کو کمتر نہ سمجھو، ہمیشہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ خود کیا ہو، خود کا ماضی کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کافی ایسے لوگ ہیں، پاس جیسا مرضی ہو، نیا نیا پیسہ آتا ہے، آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، ان کے تو حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر وقت بدل سکتا ہے، پہلے پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی، آج پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت، سب کچھ ہے، تو خدا نہ خواستہ کیا پتہ یہ وقت بھی بدل جائے اور پھر دوبارہ ویسی وقت آ جائے، تو کوئی بھروسہ تو نہیں ہے۔ تو کسی کو کمتر نہ سمجھو، اللہ نے سب کو برابری کے حقوق دیے ہیں اور برابری کا سلوک کرنے کو کہا ہے۔ مساوات والی بات یاد آ گئی، مساوات کہتے ہیں جہاں برابری کے سلوک ہو، جہاں برابری کا برتاؤ کیا جائے، ٹھیک ہے، جہاں امیر غریب کالا گورا سب برابر ہے، مالک غلام سب برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو یقیناً۔ اور آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، یعنی کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے ہم وہی والی بات ہے کہ اندر کا حال تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ دل میں کیا ہے، اندر معاملات کیا ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا۔ ظاہری دیکھ کے ہر کوئی برس پڑتا ہے، لیکن اندر کے اندرونی معاملات، باطنی معاملات کو نہیں جانتا کہ اس کے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ وہ پہ سب کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہم سارے فیصلے خود ہی کر ڈالتے ہیں، ہم دنیا میں ہی ہر ایک کو جنتی کا اور دوزخی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یہ فلانا کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی، یہ فلانا فلانا فلانا، خود ہی کا سرٹیفکیٹ دیا، بات ختم کر دی۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، لیکن یہ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں، پھر سیشن اگر ٹائم ہوگا تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا اسی حوالے سے، کسی کو کمتر نہ سمجھو اور کسی کے ظاہر پہ مت جاؤ، تو میں نہیں پتا کہ اس کے باطن میں کیا ہے اور اندرونی معاملات کیا ہیں اللہ کے ساتھ۔ اس حوالے سے واقعہ چھوٹا سا میرا 5-6 منٹ کا، وہ آخر میں اس کو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر فرمایا کہ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برا کہو، اور نہ برے القاب سے بلاؤ، ایمان لانے کے بعد فسق میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ بہت بری عادت ہے، یعنی فاسق نہ ہو جانا، اور جس نے توبہ نہ کی وہ تو ظالم ہی ہے، یعنی کہ کسی کو برے القاب سے نہ بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارے شریعت میں ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اسلام میں حکم یہ ہے کہ شروع کے 6-7 دن اس کو محمد کے نام سے پکارو، یعنی ایسے نام سے پکارو کہ نام کا
اثر ہو اس کی شخصیت پہ، ٹھیک ہے. اور پھر سختی سے، کیونکہ کہا کہ جب شخصیت پہ اثر ہوتا ہے نام کا. اب آپ نے کسی کا نام رکھا ہوا ہے عبد الرحمان، رحمان کا بندہ، نام اتنا پیارا ہے، اور اس کو الٹے سیدھے ناموں سے پکار رہے ہیں، اس کو نک نیم دے دیا. تو کیا ہوتا ہے کہ نام کا جو اثر ہوتا ہے شخصیت پہ، وہ مکمل اپنا اثر نہیں ڈال پاتا. اب ایک نام ہے کسی کا، جیسے کچھ بھی نام ہے، اور آپ اس کو بگاڑ کے نام پیش کریں گے، نام کی تو توہین ہے ہی ہے، نام کی تو بے حرمتی ہے ہی، ساتھ میں اس کی شخصیت کی بھی توہین ہے، اس شخص کے کردار کی بھی توہین ہے. اس کی سختی سے منع کیا قرآن میں سورہ حجرات میں. اخلاقیات کے حوالے سے کسی کو برے القاب سے مت پکارو، کسی کو اس کا نام بگاڑ کے نہ بلاؤ، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے، ٹھیک ہے. اور کہا کہ جب ایک بار ایمان لے آئے ہو تو پلٹ مت جاؤ اپنی بات سے. اچھا، جو ایمان لانے کے بعد پلٹ جاتے ہیں اسے اصطلاح میں کہتے ہیں مرتد. مرتد کہتے ہیں تو مرتد نہ ہو جاؤ، یعنی اپنی بات پہ قائم رہو. یہاں پہ یہ مراد بھی ہے، اگر اس کو مزید معنی کھولیں تو یہاں پہ مراد یہ بھی ہے اس سے کہ جو بات کرو اس پہ قائم رہو. ایک بات کرو، ایک زبان ہونی چاہیے. ایمان والے جو ہوتے ہیں، صاحب ایمان جو ہوتے ہیں، سورہ حجرات کی روشنی میں ان کی ایک زبان ہوتی ہے، بس ایک زبان ہوتی ہے، اور اسی پہ قائم رہتے ہیں، اپنی بات سے پلٹتے نہیں، مرتد نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر مکر گئے. مراد وہ بھی ہے، اور اگر معنی کھولے جائیں تو یہاں مراد یہ بھی ہے کہ اپنی بات سے مت پھرا کرو، اپنی بات سے مکرو مت، جو کہو اس پہ قائم رہو. یہی ایک انسان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. یہ انسانیت سے گری حرکت ہوتی ہے، بات کہی اور اپنی بات سے پھر گئے اور مکر گئے، تو یہ انسانیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو. بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ کا باعث ہوتی ہیں، اور دوسروں کے پوشیدہ اعمال کا تجسس نہ کیا کرو، اور دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اور کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تو تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. 3 باتیں اس آیت میں. پہلی، بدگمانیوں سے بچو، یعنی کسی کے لیے بدگمان نہ ہوا کرو. بدگمان کیا مراد ہے؟ کسی کے لیے اپنے دل میں برائی نہ رکھو، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھو، اپنے دل کو ہمیشہ بڑا رکھو، اور اپنے دل کو ہمیشہ کشادہ رکھو. اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل کو ہمیشہ بڑا رکھو. خواہ خواہ، یعنی آسان کر دوں، غلط فہمیاں نہ پالو اپنے دل میں اپنے کسی مومن بھائی کے لیے. ایک صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کسی مومن بھائی کے لیے اپنے دل میں غلط فہمیاں پالے، بدگمانیاں پالے، اور اپنا دل برا کر لے اپنے کسی مومن بھائی کی طرف سے. یہ صاحب ایمان کی نشانی نہیں ہوتی، یہ صاحب ایمان کا کردار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تجسس نہ کیا کرو. یعنی کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، خاندان میں بھی ایسے کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ دوسروں کے معاملات میں لازمی ان کو انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے، کہ دوسروں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کون آیا کون گیا، کیا کھایا کیا پکایا، ہر ان کو رپورٹ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آسان کر کے بتاؤں تو اسے کہتے ہیں تجسس، کہ دوسروں کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی مت کیا کرو. اپنی زندگی کو سدھارو، اپنے احوال سدھارو، اپنے حالات سدھارو. خود کیا کر رہے ہو، خود کیا تم نے بویا ہے، خود کیا پاؤ گے. دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو. اگلا کیا کر رہا ہے بھائی، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس نے اپنے رب کو مولی کھانا ہے، تم نے بھی اپنے رب کو مولی کھانا ہے. اپنی زندگی سدھارو، اپنی دنیا سدھارو، اپنی آخرت سدھارو. دوسروں کے چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے. آسان کر دیا میں نے بہت زیادہ. اور پھر کہا غیبت پہ بات ہوئی کہ کیا تم اچھا لگتا ہے کہ غیبت کرو. غیبت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی پاک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک شخص آپ کے بارے میں بڑی بری بری باتیں کر رہا ہے، میں نے ابھی سن کے آیا ہوں. تو نبی پاک اندر تشریف لے گئے، واپس آئے تھے، ایک ٹوکرا لے کے آ گئے کھجوروں کا. کئی ٹوکرا لے جاؤ، جا کے اس کو دے دینا. اور وہ حیران ہو گیا کہ ٹوکرا دے دیا مجھے. کہنے لگے یہ کیوں؟ کہنے لگے کہ تم نے تو میرا کام آسان کر دیا. کیا مطلب؟
کہا کہ وہ میری برائی کر رہا تھا نا، تو اس کے برائی کرنے سے کیا ہوا کہ میرے نام اعمال میں اضافہ ہو گیا. وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی برائی کرتا ہے، پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں سے نیکیاں لے کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے. تو کہا کہ اس نے میں نیکیاں بڑھا دی، جاؤ جا کے تحفے میں اس کو کھجور دے دو. ٹھیک ہے، تو غیبت کیا ہے؟ اگر ہم کسی غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں پیٹ پیچھے، تو وہ کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں براہ راست اس کو دے رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بھی بچنا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے. یعنی ہر جگہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کا خوف رکھو دل میں. ٹھیک ہے، اور ڈرنا ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے دور ہونا ہے. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ کچھ مولوی حضرات ہمارے ایسے ہو گئے کہ انہوں نے اتنا ڈرایا ہے اللہ سے، اتنا ڈرایا ہے اللہ سے کہ نوجوان، خاص طور پہ نوجوان طبقہ، وہ دور ہو گیا اللہ سے. بھائی ڈرنا کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس سے وہ خوف کھانا ہے. ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جس کام کو منع کر رہا ہے اللہ پاک، اس کام سے رک جاؤ بس، اور جو کام کہہ رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اس کو بچا لاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اطاعت کرو اس کی. اور جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ماں باپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اور ڈر ہے وہ کیا، کون سا والا ڈر ہے؟ کہ وہ کام نہ کرو جس سے ماں باپ ناراض ہو. ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے وہ یہ لگے کہ ممکن نافرمان ہو جائے. ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی والی مراد ہے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 14 پہ، اور آگے یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح باخبر ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس سے پہلے جو 6 نکات بتائے تھے ان میں ایک نکتہ تھا باہمی تنازعات کا. ٹھیک ہے، وہی والی بات یہاں پہ دوبارہ آ گئی. ٹھیک ہے، کہ آپسی تعلقات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کو آگے بڑھانا تھا. ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ انسانیت کو آگے بڑھانا تھا، دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے اس نے ہمیں قوموں میں تقسیم کر دیا اور تیزی کے ساتھ آبادی کو بڑھایا، پھر قوموں میں تقسیم کیا، اور قوموں کے بعد اس نے ہماری پہچان کروائی. ظاہر ہے ہر قوم ہے، ہر قوم کی زبان ہے، اور زبان سے پہچان ہے. ٹھیک ہے، اصل جو پہچان ہوتی ہے انسان کی وہ ہوتی ہے اس کی زبان سے. زبان پہچان کرواتی ہے کہ اس کا علاقہ کون سا ہے، علاقہ پہچان کرواتا ہے اس کا شہر کون سا ہے، شہر پہچان کرواتا ہے کہ اس کا ملک کون سا ہے، اور ملک سے پہچان ہوتی ہے اس کی قوم کون سی. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے زبان. اس زبان سے پہچان ہوتی ہے بندے کی، اس کا تعلق کس معاشرے سے ہے، کس سوسائٹی سے ہے، کس نیشن سے ہے، کس قوم سے ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور اللہ پاک سب کچھ باخبر ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کی خبر رکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے. آسمانوں کے راز وہ جانتا ہے، زمین کی تہ سے لے کے پاتال تک کے راز وہ جانتا ہے، ہوا کے راز وہ جانتا ہے، سمندر کی تہ تک کے رازوں کو وہ جانتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی. ٹھیک ہے، اور آخری آیات کی طرف بڑھتے ہیں کہ بدوئی کہتے ہیں، یعنی بدوئی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں عرب میں رہنے والے. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں بدو. بدو کہتے ہیں نان عربس، اور عرب کہتے ہیں جو عرب میں رہتے ہیں. تو بدوئی یعنی عرب سے باہر والے. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اطاعت گزار ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. در حقیقت مومن وہ ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں کوئی شک نہ کرے اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہی لوگ سچے ہیں. ایمان کے ان دعوے داروں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں و زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں، کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو. یقیناً
اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے، اور تم بھی خوب جانتے رہو اور سمجھتے رہو۔ ٹھیک ہے جی، آخری باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جو جب تبلیغ ہوتی تھی، جب پیغام کو عرب سے باہر بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، تو ان کے لیے کہا گیا ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، ایمان نہیں لائے ابھی، یعنی اب وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ تو لیا ہے، اب کیسے ایمان لے کے آئیں؟ تو فرمایا جاتا تھا، کہا گیا کہ ان سے کہو کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوتا، عمل کرنا کافی، یعنی اطاعت کرو۔ دین میں ایمان کے بعد دوسری شرط ہے اطاعت، ٹھیک ہے، پہلی ایمان، دوسری اطاعت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمہارا عقیدہ ہو گیا، ہمارا ایمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد اطاعت آتی ہے، اطاعت آتی ہے، اور اطاعت میں کیا ہے؟ پیروی ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت تو کچھ بھی نہیں چاہیے، یعنی اجر رسالت ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ کے اقربا سے مودت کریں، ٹھیک ہے، مودت یعنی ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت، اور مودت کا نام ہے اطاعت، یعنی کیا مطلب؟ پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ محبت کرو صرف، بلکہ کہا کہ اطاعت کرو، ایمان لیا ہے نا، اب کہا کہ اطاعت کرو، جب تم اطاعت کرو گے تب یہ کہو کہ تم ایمان لے کے آئے ہو، یعنی سرکار کے نقش قدم پہ چلے بغیر یہ کہنا بیکار ہے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی کہ سرکار کی نئی بات کی پیروی ضروری ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے، ان کے اہل بیت پہ، ان کے اصحاب کرام کی پیروی کرنا، اس کا نام اصل میں ایمان ہے۔ اسے زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں ہوتا، ساتھ میں عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی کہ اپنی اطاعت میں، اپنے اعمال میں اللہ یعنی قرآن پاک کی تعلیمات اور سنت کو عام کرنا، یعنی قرآن اور اگر سنت کے مطابق ہی زندگی گزاری جائے گی تو اللہ پاک ہمارے نیک اعمال میں اضافہ تر اضافہ کرتا چلا جائے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور خود سے، یعنی ابھی آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، کس طرح کی مہر لگا دیتا ہے؟ تقویٰ کی، تقویٰ کی مہر لگا دی تو بس اب وہ خود آہستہ آہستہ انسان خود گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے، خود اس کا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کی طرف نہ جاؤں بلکہ اپنے ایمان کی طرف رہوں، اپنے رب کی طرف رہوں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت مومن تو وہ ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، یعنی اصل مومن کون ہے؟ اصل مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کبھی شک نہیں کرتا، یعنی کبھی شرک بھی نہیں کرتا۔ شرک تو تب کرے گا نا وہ شک کرے گا، تو جب وہ شک ہی نہیں کرے گا کسی قسم کا تو ساتھ ساتھ وہ پھر شرک بھی نہیں کر سکے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ مزید شریک نہیں ٹھہرا سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں اپنا مال، اپنی دولت کو لٹانا یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے، یعنی صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ان کی اعانت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی پاسداری کرتا ہے اور ان کے ساتھ رحمدلی سے پیش آتا ہے، شفقت کرتا ہے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے دوسروں کے لیے، وہ سب کچھ اپنے لیے نہیں رکھ کے بیٹھتا بلکہ اپنی آخرت کو سنوانے کے لیے دنیا میں غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، ان کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا آخری حصے میں کہ ایمان والوں اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کہہ دیجئے کہ دین کی اطلاع دے رہے ہو تم اپنے رب کو، حالانکہ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی تم کیا بتاؤ گے اللہ کو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، وہ تو خود دلوں کے راز جانتا ہے، کہ پہلے میں نے بھی آپ کو آیت میں بتایا کہ وہ تو آسمان، زمین، ہوا، سمندر سب رازوں کو جانتا ہے، 18,000 عالمین ہیں کم و بیش اس کائنات میں، تمام کے راز وہ جانتا ہے، اسے کیا بتا رہا ہوں کہ میں ایمان لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ جو آسمانوں میں، زمینوں میں ہیں، ہر راز سے وہ بخوبی واقف ہے، اور یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجئے کہ تم کیا احسان جتا رہے ہو اپنے اسلام کا، بلکہ تم تو یہ احسان مانو کہ یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے۔ یہ والی بات مجھے بات یاد آ گئی، اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا تھا
کہ یہ جو ہم سجدے کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہم جو عبادات کر رہے ہیں، یہ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی یہ ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو ہم کر رہے ہیں نا. ہمیں تو وہی والی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شکر ادا کرنا چاہیے اس پاک پروردگار کا. 1000 بار شکر ادا کریں، لاکھوں کروڑوں سجدے کر لیں، تب بھی ہم یہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں ایک صاحب ایمان کے گھر میں پیدا کیا، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ہمیں اس نے توفیق عطا کری، ہم اس کا کلام پاک پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. اس نے ہمیں توفیق عطا کری کہ ہم اس کا سجدہ کر رہے ہیں. اس نے ہمیں توفیق عطا کری کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کا احسان ہے، ہمارا احسان اس پر نہیں ہے. یہ اس رب کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو اس کے اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا جائے؟ اس نے ہمیں آدمی سے انسان بنا دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ علم کی بنیاد پہ ہم نے علم سیکھا، ہم آدمی سے انسان بن گئے. یہ بات ہماری پہلے ہو چکی ہے، میں تھوڑی یاد دہانی کر رہا ہوں. پھر ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دی، اس کو سمجھنے کی توفیق دی. ہم عبادات بجا لا رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زکوٰۃ سب ہم کر رہے ہیں. تو بھائی وہ تو ہمیں توفیق عطا کر رہا ہے نا، تو اس کا احسان ہے. ہر طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں، مومن بنیں. اب اس احسان کا بدلہ کیسے چکے گا؟ تو احسان کا بدلہ ایسے چکے گا کہ صحیح بندگی کر کے دکھانی ہے. اس پیمانے پہ پورا اترنا ہے جو ایک معیار اس نے دیا ہے بندگی کا. جو عبد اور معبود کے درمیان رشتہ ہوتا ہے اس کو مضبوط بنانا ہے. عبادات کو صحیح ڈھنگ سے سر انجام دینا ہے، اور عبادات انجام دیتے ہوئے دل میں اپنے لیے لالچ نہیں رکھنی. یعنی معذرت کے ساتھ ہم تو سیدھی بات ہے، نمازیں میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے کام آسان ہو جائیں. بلکہ نماز روزہ اس لیے پڑھو، اس لیے کرو تاکہ اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے. اس یعنی عبد اور معبود ایک دوسرے سے قریب ترین ہو جائیں. اب یہاں پہ ایک لفظ ہے قریب اور ایک ہے قرب. تو اس کا بس مطلب سمجھا دوں، پھر ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں. اور والی جو ہماری بات رہ جائے گی باقی ہمارا، وہ انشاءاللہ پھر ہم کسی سیشن میں اس کو آپ کو بتائیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے قرب. یہاں جو بندگی کا معاملہ یہاں پہ آیات میں ذکر آ گیا ہے کہ قرب اور قریب میں کیا فرق ہے. بھائی قریب میں یہ فرق ہے کہ یہ میرے پیچھے ایک پاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو میں اٹھا کے اپنے سے دور کر دوں گا، ابھی میرے قریب ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں دیکھ کے اس کو اپنے سامنے رکھ لوں گا تو یہ کیا ہے؟ یہ قریب ہے میرے، ٹھیک ہے، یہ قریب ہو گیا. قرب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قریب کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ ایسے رکھی ہوئی کتاب، یہ بالکل میرے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ قریب ہو گئی، ٹھیک ہے. قرب کیا ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے نا، یعنی سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسے ایسے قریب آ رہی ہے، اتنی قریب آ گئی کہ نظر نہیں آ رہی. یعنی کتنا آسان اس کو واضح کر دیا کہ ایک تو ہوتا ہے قریب، یعنی ایک کوئی دور کھڑا ہوا ہو اس کو اپنے پاس بلا لینا، یہ قریب ہو گیا کہ ٹھیک ہے پاس آ گیا، یہ قریب ہے. اب قربت کیا ہوتی ہے؟ قرب کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ آہستہ 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 قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، یہ اتنا قریب آ گیا کہ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ سے اتنا قریب ہو جانا ہے، اتنی قربت ہونی ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں قربت، اسے کہتے ہیں قرب. کہ اتنا قریب ہو جانا کہ ایک دوسرے میں گھل مل جائیں. عبد اور معبود کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرے میں قربت ہوتی ہے ان میں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہوگی قریب اور قرب کی. پھر بتا دوں کہ قریب کوئی اگر دور رکھا ہوا ہے، کوئی دور ہے، اس کو پاس آ گیا، یہ قریب ہے بس. قرب کیا ہے؟ یہ قریب ہے، آہستہ آہستہ ایسا قریب آ رہا ہے، اتنا قریب آ گیا کہ نظر نہیں آ رہا، یہ قرب کہلاتا ہے. تو عبد اور معبود کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے آج سورہ حجرات بھی کمپلیٹ کر لی اپنی، ٹھیک ہے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہم نے آپ کو اسے بھی ڈسکس کیا تھا تو ہم نے سورہ اسٹارٹ کی تھی، ٹھیک ہے. اور اب سے دونوں صورتیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. کوشش آپ نے پہلی کیا کرنی ہے کہ آپ نے دونوں صورتوں کا ترجمہ آیت با آیت یاد کرنا ہے، عربی نہیں، صرف اردو ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ترجمہ آپ کو یاد ہوگا، اب بآسانی اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. سوالات جس طرح سے آپ کے آتے ہیں سورہ حجرات میں کہ اس میں اخلاقیات کے متعلق کیا گفتگو کی گئی ہے، اس میں مساوات کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اس میں آداب رسالت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، عقائد و ایمانیات کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں فاسق کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے،
ٹھیک ہے، اس میں باہمی تنازعات کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، آیت با آیت آپ کو بتائی ہیں کہ شروعات جو آیت تھی ہماری 1 2 3 والی آیت تھی وہ ایمانیات کے حوالے سے ہیں، عقائد کے حوالے سے ہیں، اس کے بعد آداب رسالت کے حوالے سے آئی، پھر اخلاقیات کے حوالے سے آئی، پھر فاسق کے حوالے سے آئی، پھر مساوات اخوت کے حوالے سے آئی، پھر باہمی تنازعات کے حوالے سے آئی۔ ہم آپ کے لیے اس کو بہت آسان بھی کر دیں گے انشاءاللہ، آپ کو ریٹن فارم میں سارے کویسچنس آپ کو میں لکھ کے دوں گا کہ شارٹ اور لانگ دونوں اعتبار سے کہ پیپر میں کس طرح سے آئے گا، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کو انشاءاللہ ریٹن فارم میں پیپر پیٹرن آپ کو پرووائڈ ہو جائے گا، اور پھر بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ ہم سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، ہم یہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ نیکسٹ سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے گا، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔